کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کبھی کبھی ہماری اپنی خوشی کا حد سے زیادہ اظہار ہمیں بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے؟ جی ہاں، آج کی کہانی ایک ایسے ہی موسیقار گدھے کی ہے جس نے پیٹ بھرتے ہی اپنی عقل کھو دی، اور پھر جو ہوا وہ آپ کو ہنسائے گا بھی اور ایک بہت بڑا سبق بھی دے گا۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ آج کی دلچسپ کہانی کا عنوان ہے بھوکا گدھا اور خاموشی کی قیمت۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ کہانی کا انجام آپ کو حیران کر دے گا۔ ایک قدیم اور بنجر وادی میں، جہاں سورج کی تپش زمین کا سینہ چاک کر دیتی تھی، ایک خاکساری نامی گدھا خوراک کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ اس کے پاؤں گردآلود تھے اور حلق پیاس سے کانٹا بن چکا تھا۔ وہ جتنا آگے بڑھتا، اسے ریت اور سوکھے پتھروں کے سوا کچھ نہ ملتا۔ اس کا پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے اس قدر سکڑ گیا تھا کہ اسے اپنی ہی پسلیاں گننے میں مشکل نہ ہوتی۔ تھک ہار کر وہ ایک پرانی شکستہ دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا اور لمبی آہ بھر کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اے باری تعالیٰ، کیا آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے؟ کیا مجھے تھوڑی سی گھاس بھی میسر نہیں آئے گی؟ بھی اس نے دعا ختم ہی کی تھی کہ اسے دور افق پر ایک ہلکا سا سبز رنگ کا ہیولا نظر آیا۔ اسے لگا شاید یہ تپتی ریت کا دھوکہ ہے، لیکن جوں وہ قریب پہنچا، ہوا میں مٹی کی سوندھی خوشبو اور تازہ پودوں کی مہک رقص کرنے لگی۔ وہ ایک کسان کا شاہی کھیت تھا، جہاں باجرے اور جو کی نرم و نازک کونپلیں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ گدھے کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ کسی عربی گھوڑے کی طرح سر پر دوڑا اور باڑ پھلانگ کر کھیت کے عین درمیان جا کھڑا ہوا۔ وہاں کی گھاس اتنی نرم تھی کہ اسے لگا وہ مکھن کھا رہا ہے۔ اس نے جی بھر کر چڑھنا شروع کیا۔ ہر لقمے کے ساتھ اس کی توانائی لوٹ رہی تھی اور اس کا اداس دل خوشی سے لبریز ہو رہا تھا۔ جب گدھے کا پیٹ لبالب بھر گیا تو اسے ایک عجیب سا خمار چڑھنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے۔ اس نے سوچا، اتنی لذیذ غذا کھا کر اگر میں نے اپنا فن موسیقی پیش نہ کیا تو یہ اس گھاس کی توہین ہوگی۔ مجھے اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ میں کتنا آسودہ ہوں۔ عقل نے اسے بہت سمجھایا کہ میاں گدھے، یہ چوئے کی گھاس ہے، خاموشی میں ہی عافیت ہے، مگر اس وقت اس پر حماقت سوار تھی۔ اس نے اپنی گردن تانی، نیتھنے پھیلائے اور پوری وادی کو ہلا دینے والی آواز میں ڈینچوں 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 کی تان اڑانی شروع کر دی۔ کھیت کا مالک چودھری غضب خان پاس ہی پیپل کے درخت تلے دوپہر کی نیند لے رہا تھا۔ گدھے کی کرخت آواز اس کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح لگی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور جب اس نے اپنے قیمتی کھیت کا حشر دیکھا تو اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے ایک موٹا سا سینٹا اٹھایا اور دبے پاؤں گدھے کے پیچھے پہنچ گیا۔ گدھا ابھی اپنی آواز کے زیر و بم میں مگن تھا کہ اچانک اس کی کمر پر ایک زوردار تراخ کی آواز آئی۔ گدھا وہاں سے بھاگا، کسان پیچھے پیچھے اور گدھا آگے آگے۔ وہ کبھی گڑھے میں گرتا، کبھی جھاڑیوں میں الجھتا۔ کسان نے اسے کھیت سے باہر تک وہ VIP پروٹوکول دیا کہ گدھے کی ساری گھاس ہضم ہو گئی۔ آخرکار گدھا ہانپتا ہوا اسی پرانی دیوار کے پاس واپس پہنچا جہاں سے اس کا سفر شروع ہوا تھا۔ وہ اب پہلے سے زیادہ تھکا ہوا تھا اور اس کے بدن پر کسان کے ڈنڈوں کے نشانات نقش تھے۔ وہیں ایک بوڑھی لومڑی بیٹھی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، کیوں بھائی، راگ مالا کیسا رہا؟ گدھے نے شرمندگی سے سر جھکایا اور کہا، بہن، پیٹ بھر جائے تو زبان کو لگام دینا ہی اصل عقل مندی ہے۔ میں نے سمجھا تھا کہ میری آواز سے دنیا خوش ہوگی، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ میری اپنی آواز ہی میری دشمن بن جائے گی۔ انسان ہو یا حیوان، اسے ہمیشہ وقت اور جگہ کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔ جب آپ کسی مشکل سے نکل کر آسائش حاصل کر لیں تو بے جا غرور اور نمائش کے بجائے خاموشی اور شکر گزاری کا دامن تھامے رکھیں، کیونکہ بے وقوفی میں مچایا گیا شور اکثر بنی بنائی بات بگاڑ دیتا ہے اور انسان اپنی ہی زبان اور بے صبری کی وجہ سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟
امید ہے آپ نے اس سے ایک قیمتی سبق سیکھا ہوگا کہ خاموشی کب سونا بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ اور ہاں، نیچے کامنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی اپنی باتوں نے آپ کو کسی مشکل میں ڈال دیا ہو۔ اگر آپ ایسی ہی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔